اللہ رسول کریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قابل قدر سامعین اکرام، میں آپ کو قرآن اور حدیث کی روشنی میں آپ کے بیماریوں کے سارے مسائل اور کوئی بھی دنیا کے اندر پریشانی آتی ہے اس کو حل کرنے کے بارے میں قرآن اور حدیث کی روشنی میں بتاؤں گا، اور اس عمل کو بتانے کی کوشش کروں گا جو آپ کے لیے کرنا بہت ضروری ہے، اور اس عمل کو نہ کرنے سے انسان کو بہت سارے نقصان سے وابستہ پڑتا ہے۔ اس لیے آپ میری اس پیغام کو سنیں اور دوسروں تک پہنچائیں۔ اب قرآن پاک کے اندر اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے خود فرمایا قُلْ هُوَ لِلَّذِينَ آمَنُوا هُدًى وَشِفَاء، کہہ دو کہ یہ قرآن ایمان والوں کے لیے ہدایت بھی ہے اور شفا بھی ہے۔ وَالَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ فِي آذَانِ وَقْرٌ، وہ لوگ جو یقین نہیں رکھتے ان کے کانوں میں کیلیں ہیں، وقر ہے، انہیں اس بات کی سمجھ نہیں ہے، اور ظاہرا من الحیات الدنیا وہم عن الآخرۃ غافلون، اور یہ لوگ دنیا کی ظاہر زندگی کو جانتے ہیں اور وہ آخرت سے غافل ہیں۔ اور اب لفظ کل یہاں پہ قرآن پاک کی آیت کے اندر آیا کہ کل کہہ دیجئے کہ یہ قرآن مجید ایمان والوں کے لیے ہدایت بھی ہے اور شفا بھی ہے، یعنی قرآن مجید اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے شفا بنا کے نازل کیا ہر قسم کی بیماریوں سے۔ اب اس آیت کے ضمن میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے وہ اسباب بیان کیے ہیں جو اسباب انسان کو صحت کی طرف لے جاتے ہیں، یعنی کون سے اسباب ہیں جو انسان کو صحت کی طرف لے جاتے ہیں، اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی مدد انسانوں کے ساتھ آ جاتی ہے۔ ایک تو ظاہری اسباب ہیں جو انسان دنیا کے اندر کرتا ہے اور انسان کو وہ معاشرے کے دیکھنے سے معلوم ہو جاتے ہیں، لیکن ایک باطنی اسباب ہیں جو قرآن اور حدیث کے اندر اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ذکر کیے ہیں۔ تو اس میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ایک آیت حضرت یونس علیہ السلام کے بارے میں نازل کی ہے۔ وہ آیت اس طرح ہے وَظَنُّونِ إِذْ ذَهَبَ مُغَاضِبًا فَظَنَّ أَن لَّن نَّقْدِرَ عَلَيْهِ فَنَادَىٰ فِي الظُّلُمَاتِ أَن لَّا إِلَٰهَ إِلَّا أَنتَ سُبْحَانَكَ إِنِّي كُنتُ مِنَ الظَّالِمِينَ۔ فرمایا کہ مصر کا رہنے والا پیغمبر جب غصے میں آ کے بھاگا اور گمان کرنے لگا کہ ہم اس پہ قادر نہیں ہوں گے، تو جب ہم نے اسے مچھلی کے پیٹ میں ڈال دیا تو اس نے اندھیروں میں پکارا، فنادیٰ فی الظلمات، اندھیروں میں پکارنے لگا، اللہ الہ الا انت سبحانک، اللہ تیرے سوا کوئی معبود نہیں، تیری ذات پاک ہے، میں نے اپنی جان پہ ظلم کیا۔ تو مچھلی کے پیٹ کے اندر جب تک یہ رہے ہیں تو اس آیت کو انہوں نے پڑھنا شروع کیا، تو جیسے کچھ وقت گزرا تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے آپ کی دعا کو قبول کر لیا۔ فاستجبنا لہ ونجیناہ من الغم، ہم نے اس پیغمبر کی آواز کو سنا، قبول کیا، اور ہم نے اس کو غم سے نجات دی۔ وَكَذَلِكَ نُنْجِي الْمُؤْمِنِينَ، اسی طرح ہم مومن کو نجات دیتے ہیں۔ تو اب یہاں پہ یہ بتایا کہ اسی طرح ہم مومن کا نجات دیتے ہیں، یعنی جو آدمی بھی اس عمل کو کرے گا تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ جس طرح پیغمبر کے ساتھ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے مدد کی ہے، اسی طرح ہر تکلیف، پریشانی اور بیماریوں کے اندر اللہ اس کی مدد کریں گے۔ اب یہاں پہ آپ ذرا ذہن میں رکھیں کہ مچھلی کے پیٹ سے نکلنے کے لیے انسان کو ظاہری اسباب جو نظر آتے ہیں وہ تو یہ ہیں کہ مچھلی کو پکڑنے کے لیے آپ کو جال کی ضرورت ہے، پھر 1000 مچھلی سمندر کے اندر ہے، آپ اس کو کیسے پتہ کریں گے کہ کون سی مچھلی کے پیٹ کے اندر ایک انسان ہے؟ تو یہاں پہ نہ تو جال پھینکا گیا ہے اور نہ ہی مچھلی کے پیٹ سے نکالنے کے لیے مچھلی کے پیٹ کو کاٹا گیا ہے، بلکہ ایک عمل ہے جس کا اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے قرآن پاک کے اندر ذکر کیا کہ انہوں نے کیا کہا، اللہ تیرے سوا کوئی معبود نہیں، تیری ذات پاک ہے، میں نے اپنی جان پہ ظلم کیا، یعنی آیت کریمہ کو انہوں نے پڑھنا شروع کیا۔ تو اب جب آیت کریمہ کو پڑھا تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے مچھلی کو حکم دیا کہ اے مچھلی جا اس کو باہر پھینکا۔ اب وہی مچھلی نگل رہی ہے اور پھر وہی مچھلی باہر پھینک رہی ہے۔ تو اب وہ جو مچھلی کے پیٹ میں ہے تو یہ جسمانی تکلیف ہے کہ پیغمبر جسمانی تکلیف کے اندر مبتلا ہو چکے، تو مچھلی نے جا کے جب باہر پھینکا تو پھر اللہ وہاں پہ دوسری جگہ پہ آیت نازل کرتے ہیں، فرمایا کہ وَأَنبَتْنَا عَلَيْهِ شَجَرَةً مِّن يَقْطِينٍ، ہم نے اس کے لیے وہاں کدو کی بیل کو اگا دیا کہ اب کدو کے بیل کے پتے بڑے بڑے ہوتے ہیں، اور اس کے ساتھ جو کدو لگے تو آپ نے اس کو کھانا شروع کیا، یعنی وہ یہ آیت چلتی ہے کہ لَوْلَا أَن تَدَارَكَهُ نِعْمَةٌ مِّن رَّبِّهِ لَنُبِذَ بِالْعَرَاءِ وَمَذْمُومٍ، اگر تیرے رب کی نعمت اسے نہ ڈھانپتی تو البتہ وہ چٹیل میدان میں پھینک دیا گیا تھا اور وہ بڑا مغموم تھا، پریشان حال تھا۔ فَاجْتَبَاهُ رَبُّهُ فَجَعَلَهُ مِنَ الصَّالِحِينَ، تو ہم نے اس کے رب نے اس کی دعا کو قبول کیا اور نیک لوگوں میں داخل کر دیا۔ اب 23ویں پارے کے اندر یہ آیت ہے کہ ہم نے جو کدو کی بیل اگائی وَأَنبَتْنَا عَلَيْهِ شَجَرَةً مِّن يَقْطِينٍ،
تو اب چونکہ کدو کے بیل کے پتے بڑے بڑے ہوتے ہیں تو آپ نے اس کدو کی بیل کے نیچے اپنے جسم کو ڈھانپا سورج کی روشنی سے بچنے کے لیے، وہ یہ آیت ہے وَأَنبَتْنَا عَلَيْهِ شَجَرَةً مِّن يَقْطِينٍ۔ تو جس وقت انہوں نے یہ باہر اپنے جسم کو کدو کی بیل کے نیچے رکھا تو اب آپ نے کدو کھانا شروع کیا، یہ دوسرا سبب پیدا ہوا کس کا؟ تکلیف سے بچنے کا۔ لیکن پیچھے عمل کیا چل رہا ہے؟ لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، اللہ تیرے سوا کوئی معبود نہیں، تیری ذات پاک ہے، میں نے اپنی جان پہ ظلم کیا۔ اس آیت کے پڑھنے سے اللہ نے دو سبب پیدا کیے ہیں، پہلا مچھلی کے پیٹ سے نکلنا، اور پھر زمین کے اوپر آنے کے بعد پھر آپ کے جسم کو جو تکلیف ہو رہی ہے تو غذا کا بندوبست کیا، اور پھر پتوں کے ذریعے کدو کے آپ کے جسم کو ڈھانپا تاکہ آپ سورج کی روشنی کی تکلیف سے بچ جائیں۔ تو یہ دو جو سبب پیدا ہو رہے ہیں تو عمل کی وجہ سے پیدا ہو رہے ہیں۔ تو انسان کی صحت کے جتنے بھی اسباب پیدا ہوتے ہیں وہ ایک عمل کو جو بندگیت کے اندر اللہ نے لازم قرار دیا ہے کہ بندہ ہونے کے ناطے سے اس کو کرنا ضروری ہے، کیونکہ اللہ ہر عمل کے اندر بندگیت کا مطالبہ کرتے ہیں کہ کیا یہ بندہ ہونے کے ناطے سے بندگیت کا حق ادا کرے گا۔ تو جب انسان بندگیت کا حق ادا کرتا ہے تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی مدد اور نصرت آ جاتی ہے۔ اب اس کے اندر ایک اور بات بتائی گئی ہے کہ اگر انسان اس عمل کو نہیں کرے گا تو اللہ کی مدد اور نصرت اس انسان کے ساتھ نہیں آئے گی۔ کیوں کہ یہ آیت چل رہی ہے فلولا انہ کان من المسبحین، بس اگر یونس یہ تسبیح نہ پڑھتے تو للبث فی بطنہ الی یوم یبعثون، ہم اس کو قیامت کے دن تک مچھلی کے پیٹ میں رکھتے۔ اب یہاں پہ یہ بات سمجھائی جا رہی ہے کہ اگر یونس اس تسبیح کو نہ پڑھتے تو قیامت کے دن تک مچھلی کے پیٹ میں رکھتے، یعنی پیغمبر کے ساتھ یہ معاملہ ہے، اگرچہ کہ وہ معصوم ہے اور انسان چونکہ گنہگار ہے تو گنہگار ہونے کے ناطے سے انسان کو زیادہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی طرف توجہ کرنا ضروری ہے اور معافی مانگنا ضروری ہے۔ معصوم اگر ہو تو معصوم تو گناہوں سے پاک ہوتا ہے، تو پیغمبر گناہوں سے پاک ہونے کی وجہ سے استغفار کا زیادہ حقدار نہیں ہے، لیکن پیغمبر نے استغفار شروع کیا، یعنی یہ آیت کریمہ جو ہے استغفار ہے، تو پیغمبر نے جو استغفار شروع کیا تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی مدد اور نصرت پیغمبر کے کام کے ساتھ آ گئی۔ اسی طرح جب انسان کوئی بھی بیماری کے اندر یا کسی بھی پریشانی کے اندر اس آیت کو پڑھنا شروع کرتا ہے تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی مدد اور نصرت اس کے ساتھ آ جاتی ہے۔ تو اس آیت کا پڑھنا ہر بیماری میں، ہر پریشانی میں، اور کسی تکلیف میں مبتلا ہے یا کوئی بھی اس کا مسئلہ چل رہا ہے تو اس آیت کے پڑھنے سے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی مدد آ جاتی ہے، کیونکہ یہ ایک استغفار ہے۔ تو اس کے علاوہ جو استغفار ہیں، جیسے حضرت آدم علیہ السلام نے استغفار پڑھا تھا ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین، اللہ ہم نے اپنی جانوں پہ ظلم کر لیا، اگر آپ نے ہمیں معاف نہ کیا تو ہم تو بڑے خسارے والوں میں سے ہو جائیں گے۔ تو اللہ نے آدم علیہ السلام کی بھی توبہ کو قبول کر لیا۔ تو یعنی کوئی بھی استغفار انسان پڑھ سکتا ہے، اور آیت کریمہ ایک استغفار ہے۔